عالمی اقتصادی ترقی کی رفتار مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور اس پر طویل عرصے تک مہنگائی، سپلائی، خام تیل کے بازار میں تیزی اور سرمایہ کاروں کے دل و دماغ میں غیر یقینی کا بھی پڑ رہا ہے اثر۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی وضاحت۔ واشنگٹن میں G20 گروپ کے ممالک کے وزرائے خزانہ اور ان کے مرکزی بینکوں کے سربراہان کی میٹنگ سے محترمہ کر رہی تھی خطاب۔ معیشتوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر سیتا رمن نے دیا زور۔ ملک کی کئی ریاستوں میں کئی طرح کے واقعات سماج کے تانے بانے کو کر رہے ہیں متاثر۔ ان معاملات پر تجربے کار لیڈروں کی خاموشی پریشان کن۔ سوشل میڈیا پر سماجی تحفظات پر آزادانہ رائے کا اظہار کرنے والے اداکار پرکاش راج کا رد عمل۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر پرکاش راج کا ٹویٹ۔ کہا مورتیوں کی تعمیر، گھروں کو مسمار کرنا، اگر ہم اب بھی نہیں بولے تو بہت جلد وہ ملک کو بھی توڑ کر رکھ دیں گے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی نے عثمان ساگر اور حمایت ساگر ذخائر آب کے FTL کے تحت آنے والے جیو 311 کے تحت تحدیدات کو برخاست کرتے ہوئے جیو 69 جاری کرنے کو قرار دیا مزید ایک اور دھوکہ۔ کہا جیو 69 کی اجرائی ہائی کورٹ کے احکام کی ہے خلاف ورزی۔ ریونت ریڈی نے کہا جیو 311 کی برخاستگی اور اس ضمن میں مزید جیو 69 کو جاری کرنے کا مقصد دونوں ذخائر آب کے اطراف واقع دیہاتوں کی اراضیات میں ریل اسٹیٹ کاروبار کو دینا ہے فروغ۔ ریلوے کے کئی اہم پروجیکٹس گجرات منتقل، تلنگانہ نظر انداز۔ جنوبی ریاستوں کو نظر انداز کرنے کی پالیسی تباہ کن۔ نائب صدر نشین منصوبہ بندی کمیشن بی ونود کا تلنگانہ سے امتیازی سلوک کرنے اور تمام ریلوے پروجیکٹوں کو ریاست گجرات میں منتقل کرنے کا مرکز پر الزام۔ حال ہی میں گجرات میں تقریباً 21,969 کروڑ روپے کو ریل پروجیکٹ کا سنگ بنیاد، تاہم مرکز تلنگانہ کے مطالبے کو کر رہا ہے نظر انداز اور پروجیکٹس و فنڈز کی تقسیم میں امتیازی سلوک کا کیا جا رہا ہے مظاہرہ۔ اقلیتی نوجوانوں کو ملازمتوں کے حصول کے لیے اسٹڈی سینٹرز قائم کرنے کا جائزہ۔ صدر نشین تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق کا عہدیداروں کے ساتھ اجلاس۔ گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 جائیدادوں کی تربیت کے لیے 10 متحدہ اضلاع کی بنیاد پر اسٹڈی سرکلز کیے جائیں گے قائم، جبکہ گروپ 4 کے لیے ریاست کے تمام 33 اضلاع میں ہوگا مراکز کا قیام۔ تربیت فراہم کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات سے کیا جائے گا استفادہ اور تربیت حاصل کرنے والے طلباء کو اسٹڈی میٹیریل بھی کیا جائے گا فراہم۔ تلنگانہ RTC کی جانب سے اب بس اسٹیشنوں میں میڈیکل شاپس بھی کیے جا رہے ہیں قائم تاکہ RTC آمدنی میں کیا جا سکے اضافہ۔ تلنگانہ RTC چیئرمین باجی ریڈی گوردھن اور مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے حیدرآباد کے کاچی گوڑا میں بس اسٹینڈ پر میڈیکل شاپ کا کیا افتتاح۔ کہا کارپوریشن کی آمدنی بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے یہ قدم۔ فی الحال RTC کی جانب سے پیٹرول پمپ چلائے جا رہے ہیں، اب میڈیکل شاپس بھی کیے جائیں گے قائم۔ ریاست تلنگانہ میں ماسک کا لزوم، خلاف ورزی پر 1000 روپے جرمانہ، آئندہ 3 ماہ بہت ہی اہم۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ تلنگانہ ڈاکٹر سرینیواس راؤ کی وضاحت۔ ملک میں کورونا وائرس وبا کے دوبارہ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر رہنمایانہ خطوط ہوئے جاری جس پر عمل کرنا ہوگا لازمی، جس میں چہرے پر ماسک اور سماجی فاصلے کی برقراری ہے شامل۔ ماسک کے عدم استعمال پر 1000 روپے جرمانہ کیا جائے گا وصول۔ شہر کے اطراف 3 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کے لیے 2679 کروڑ کی منظوری۔ ہیلتھ سیکریٹری مرتضی علی رضوی کے احکامات۔ LB نگر، الوال، صنعت نگر میں 3 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں کی تعمیر کے لیے باقاعدہ جاری کیے گئے احکام۔ ہم اکثر کہتے ہیں بھلائی کا زمانہ نہ رہا، لیکن حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک بے ہوش آدمی کی مدد کرنے والے مسافروں کی یہ ویڈیو ایک الگ کہانی بیان کرتی ہے۔ سیبرآباد ٹریفک پولیس نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا جس میں کوکٹ پلی وائی جنکشن پر ایک نوجوان کو شدید گرمی میں سڑک پر لیٹا دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ چند موٹر سوار وہاں سے گزرے، لیکن ایک آدمی اس کی مدد کے لیے آگے آیا اور جلد ہی کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کے لیے اپنا سفر روک دیا۔ مسافروں نے شروع میں اس شخص کی نبض چیک کی، اس کی ہتھیلیوں کو رگڑا اور بعد میں سے فٹ پاتھ پر سیدھے بیٹھنے میں مدد کی جانے سے پہلے انہوں نے اسے کچھ نقدی بھی عطا کی۔ سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اب ایک خصوصی رپورٹ۔ آرام گھر پر ایک اولڈ ایج ہوم واقع ہے جو ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے چلایا جاتا ہے، جس میں بلا لحاظ مذہب و ملت اپنی اولاد کے دھتکارے، والدین کی دیکھ بھال، اپنے کھانے پینے سے لے کر دوا علاج تک کیا جاتا ہے
اور آج اس اولڈ ایج ہوم کے تمام رہنے والے افراد کے لیے ابو ایمل کی جانب سے عید کے موقع پر نئے کپڑوں کا تحفہ دیا گیا جو کہ ہر سال دیا جاتا ہے۔ ایسی نافرمان اولادیں اپنے ماں باپ کو ضعیفی کی حالت میں اس اولڈ ایج ہوم کی نظر کر رہے ہیں، جبکہ انہیں اس عمر میں اصل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو اس کے جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا اہم دروازہ بتایا ہے۔ اور آج کل کی اولادیں خود اپنی جنت کو ٹھوکر مار کر جنت کے دروازے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر بند کر رہے ہیں۔ اس اولڈ ایج ہوم میں آج ایک بزرگ مرد نے اپنی روداد سنائی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے 4 بیٹے اور 3 دختر ہیں اور انہوں نے ان سب کی دیکھ بھال اور ہر ذمہ داری حتیٰ کہ ان کی شادیاں تک انجام دی، لیکن آج وہی اولاد ان کو اولڈ ایج ہوم میں تنہا چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ لیکن بزرگ مرد نے بتایا کہ کل انہیں فون پر اس بات کی اطلاع دی گئی کہ وہ اب اپنی ماں یعنی بزرگ مرد کی بیوی کو جو کہ بیٹی کے پاس رہ رہی تھی انہیں بھی اولڈ ایج ہوم لا کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ معاشرے میں ایسے کئی واقعات ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کی عظمت اور خدمت کے تعلق سے آج کے نوجوانوں کو فکر مند ہونا چاہیے، جنہوں نے آپ کو اپنا خون پلا کر پروان چڑھایا، وہ آج ان کا خون جلانے کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے اور قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ Established in 1974, the venerated Vidyaniketan's emphasis is to apportion discipline, academics, and sports to our esteemed prodigies in equal proportions to surmount the huge mountain of life and celebrate the success at its peak. We propagate an environment for the personality development of our students to relish the significance of companionship, solidarity, courage, and maturity. Being a highly revered residential school, we frontline the well-supplemented protein food and other commodities with the utmost care and cleanliness to ensure the good health condition of our students. As we proudly celebrate the viewpoint of unity in diversity, we propagate Diniyat studies that enlighten the students about Islam. We believe in sports and physical activities that imbue competitiveness and compassion in our students. We provide the best facilities and training curriculum to poise the virtues of spirited learning. Come join a prestigious residential school to enlighten your life.